عزیز دوستو، قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو۔ اس آیہ مقدسہ پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موبائل فون سائلنٹ کر دیں، اور یہ جو ویڈیو بناتے تھک جاتے ہیں دوست موبائل فون والے، یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی سے ہی کوئی رابطہ شابطہ کر لیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، بنی بنائی مل جائے گی۔ تصویریں اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنی ہم نے ضرورت بنا لی ہے، بس ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں ورنہ اصل کام رہ جاتا ہے۔ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اس لیے اتنا زیادہ اس کو ضروری نہ بنائیں، حد ہی ہو گئی ہے تصویروں والی بھی۔ میں تو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اشتہار بھی بغیر فوٹو کے چھپے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، اور میری یہ بھی رائے رہتی ہے کہ تھوڑا نام لکھا جائے، محمد اجمل قادری سے بھی لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا کون صاحب آ رہے ہیں۔ ہمارے اشتہار پہ کچھ ایسے القابات لکھے ہوتے ہیں جن کا عام آدمی کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا، تو ایسی چیزیں پرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑے القابات کے ساتھ سادہ کام کریں، سادگی میں ہمیشہ حسن ہوتا ہے، اور جو سادگی ہوتی ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین، بس بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ بھائی، تشریف رکھیں سارے سنگی، اور میری طرف توجہ کریں۔ بچہ کوئی اٹھے تو اسے پیار سے بٹھا دیں، میں ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنے والا ہوں، تو چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور سبحان اللہ بھی صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کہنی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کبھی کسی مولوی نعت خواں اور کسی کی توجہ کر کے سبحان اللہ نہ کہیں، ورنہ آپ کو ثواب نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میرے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ چپ کر کے بھی سنیں تو مجھے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، سننا بہرحال آپ کے لیے بہتر ہے، اس پہ ضرور سنیں۔ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کچھ باتوں سے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا جس کا ایمان ہے وہ پڑھے، تو جو بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہے، سوچ کہیں اور چلی گئی ہے، وہ بے ایمان تو نہیں نا؟ تو کیوں اس قسم کے جملے ہم بولتے ہیں جن کی شریعت ہی ہمیں گنجائش نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی کہ جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے؟ تو جس نے تازہ بائی پاس کرایا دل کا، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو مر جائے گا بیچارہ، اس کو حکم ہے کہ وہ نیچے رکھے۔ یہ جذبہ ہے، ضرور ہونا چاہیے، ہاتھ کھڑے دیے ہی اللہ رسول نے اپنے لیے ہیں تو ہونا ضرور چاہیے، لیکن اس کو اتنا فرض نہیں سمجھنا چاہیے۔ ماحول میں بہت زیادہ، اور ایک اور بڑا ایشو ہے ہماری محفلوں میں، وہ نوٹ پھینکنے کا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ نذرانے کا یہ سٹائل نہیں، نہ یہ کام کریں۔ میلاد کی محفل میں آ کے بھی غریب آدمی پریشان رہتا ہے، وہ کہندا میرے کو دتھی ہوندی تو میں بھی اگے بہندا، لہذا پیچھے وہ لوگ کے دتھی جو کوئی نہیں۔ اس لیے میلاد کی محفلوں میں بھی جو 50,000 روپیہ دیتا ہے اس کی صدارت ہوتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ جو اسٹیج ہے نا جس پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو میرے جیسے لوگ آ گئے ہیں تو خرابی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ پیر میرے علی شاہ کا اسٹیج ہے، ورنہ جو محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کا اسٹیج ہے۔ اس پہ تو جو جس کا دل آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کوئی کیا بول رہا ہے اور کون کس کا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی اس نے تحقیق نہیں کرائی کہ یہ پڑھنے والا تھا بھی کہ نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ بڑے بڑے شعراء، مولانا حسن رضا صاحب جیسے لوگ نعت لکھتے تھے تو پہلے چیک کراتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اب پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑا سنجیدہ اسٹیج ہے، یہ میاں شیر محمد شرک پوری کا اسٹیج ہے، یہ حضرت امیر ملت کا اسٹیج ہے میرے بھائی، یہ علامہ کاظمی کا اسٹیج ہے، اور یہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والوں کا اسٹیج ہے۔ اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اور کبھی بھی محفل کو کمرشل نہ بنائے۔ زندگی میں یاد رکھ لیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ لوگ آ کے شکوہ کرتے ہیں فلانا مولوی پیسے مانگتا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے مانگتا ہے کہ آپ دیتے ہیں۔ آپ مارکیٹ بند کر دیں تو بندے سارے صحیح ہو جائیں گے۔ یہ مانگنے والے کی غلطی نہیں، یہ ریٹ لگانے والوں کی غلطی ہے۔ جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ وہ بننی بند ہو جاتی ہے۔ تو کیوں آپ لوگوں نے ایسے لوگ پرموٹ کیے جنہوں نے نعت بیچی 10,000 کی، تلاوت بیچی 10,000 کی، معاذ اللہ تقریر بیچی، کیوں ایسے لوگ پرموٹ کیے؟ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور میرا دین پارا نہ نہیں،
اور یہ یاد رکھ لو زندگی میں، اس کی کو تھوڑی اور کم کر دیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، برکت دے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، سر اسی کا اونچا ہوتا ہے جو دینے کا عادی ہوتا ہے۔ جو کشکول طلب دراز کر کے رکھتے ہیں ان کے بھی کبھی سر اونچے ہوئے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، مجھے بعض لوگ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ کا ریٹ، تو میں کہتا ہوں تہاڈے کو دیتا ہی نہیں جانا، تو کیوں آپ ایسی بات کرتے ہو بھائی، ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں، کیوں ہمارا آپ ریٹ لگاتے ہو؟ یہ شعر سن لیں، یہ شعر آپ کو فائدہ دے گا، اگر یاد ہو گیا تو بڑا نفع دے گا۔ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ تو جس کو بے حساب مل رہا ہو اس کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا، ایک طرف نعرہ لگتا ہے کون دیتا ہے دینے کو، دوجے پاس آندے نے دیا جے 20,000، اور ظالمہ ان پہ آندہ سے نبی پاک کو لینے نے، نذرانہ کوئی تحفہ دے تو لینا سنت ہے، لیکن یہ جو سٹائل ہے نا کہ طے کرنا، اور پہلے ماڑے بندے دی پہنچتے محفل بھی کوئی نہیں رہ گئی، وہ بھی آندہ کمیٹی نکلے گی تو جلسہ کریں گے، ایڈا مہنگا جلسہ، اس کی پہنچ میں تو محفل بھی کوئی نہیں، غریب آدمی تو اب ترس گیا ہے نعت سننے کو بھی، اس لیے کہ اس کا بھی ریٹ ہے۔ باز آئیں اس چیز سے۔ ہمارا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ، دکاندار کو بوتل دی تیل والی، بھر کے دے دو، اس نے بھر کے دی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم دین ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا تو پورے رکھ، میں احمد رضا ہوں، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، تو نے میرا 2 آنے ریٹ لگایا ہے، آپ عالم میں تو 2 چھوڑ دیں۔ اس لیے سنجیدگی پیدا کریں یار، کوئی ضروری نہیں، کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتا تب بھی ٹھیک ہے، جن کی پڑھ رہے ہو وہ تو سن رہے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں کہ جن کی پڑھ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمائیں، اس ماحول کو خاصا سنجیدہ کریں، اس پر خاص محنت کریں۔ اس لیے نہیں کہہ رہا بنانے کے لیے، مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو ہوں، میرا دل نہیں مانتا جب میں اسٹیج پہ آؤں تو کوئی بندہ نعرہ لگائے، کیوں بھائی؟ کوئی ضروری ہے؟ بوڑھا آدمی بیچارہ بیمار بیٹھا ہے اور عشاء کا وقت کا وہ آیا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے اللہ کی عزت کی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ جی، پیر صاحب آ گئے تھے، پیر صاحب ٹائم نہ لاؤں دے آؤ، کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو عزت کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے دل سے کر رہا ہے، بیٹھا رہنے دے لوگوں کو، کوئی فرق نہیں۔ یہ بڑی خوبصورتی پیدا کریں، آپ ماحول کو صحیح کریں، آپ کے جلسے کئی گنا زیادہ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میری آخری گزارش، تمہیدی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ محفلوں کی ترتیب لگائیں۔ جو قاری صاحب نے عشاء کے فوراً بعد تلاوت کی انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا، وہ بے قاعدہ کیوں تھی؟ پھر جو دوبارہ 1.5 گھنٹے کے بعد باقاعدہ شروع ہو گئی تو وہ قرآن پاک نہیں تھا؟ کہتے ہیں ان باقاعدہ شروع ہونے لگی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ باقاعدہ محفل عشاء کے بعد شروع کریں، ٹائم دیں، نعت خواں کو وقت دیں، اور دعا کا ٹائم لکھیں۔ آپ میرے پاس کبھی آئیں، ہزاروں کا جلسہ ہوتا ہے ہمارا، لیکن ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ محفل کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اگر فجر سویرے تنگ ہو جائے تو ساری رات جلسے کا مقصد کیا ہوا؟ اور مختصر بات کریں گے، خیر الکلام ما قل و دل، تو وہ بڑی بہترین رہے گی۔ سنجیدگی لائیں، تاکہ جس آدمی نے سویرے کام پہ جانا ہے وہ 10 کے آوے کہ میں چلا 8 بجے محفل شروع ہونی ہے، تو لو 9:45 میں تھوڑے کول ہوواں گا انشاءاللہ، تاکہ باقی کا کام بھی کر لیں۔ یہ ماحول، یہ میں گزارشات کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں۔ چلے اللہ کرے میں بے عمل آدمی ہوں، میری زبان سے نکلی بات کسی پہ اثر کر جائے، یہ آپ سنجیدگی پیدا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ رش زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس، اور برکت ہوگی اس بات کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے۔ فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے،
اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی۔ ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، کسی کالج میں، مدرسے میں، ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے۔ ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما۔ اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا۔ یعنی مطلب کیا، یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے۔ اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی، فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے۔ ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر۔ ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں، اور بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی۔ اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے۔ وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں، اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ۔ زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی، مثال دے رہا ہوں۔ پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے، ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے۔ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی۔ 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے، وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی؟ اس نے کہا ابا بڑی۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتہ میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا، کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی، کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، تو آج بھوکا ہی رہے گا، بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا۔ بڑے دعوے کرتی تھی، قسمیں اٹھاتی تھی، پر بڑی جھوٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے، اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی، وے اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا۔ پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی، میری مرضی کا، اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی۔ ابا جی وہ جھوٹی تھی، پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا، اب آدھا گھنٹہ، یہ بڑی سچی ہے جو آپ بھائی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے، کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی۔ یہ سچی ہے، وہ جھوٹی تھی۔ تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا، اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ، اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا، وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی۔
اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ، بڑا سچا. بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے، اماں کہتی ہے روٹی کھا لے، کہتا ہے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے. تو اماں منتیں کرتی ہے، کہتی ہے چل توں دس کی کھانا ہے، تینوں سیویاں نہ بنا دیاں، فٹافٹ دال پک جائے گی، کیا کھائے گا؟ وہ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پرا، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا. لیکن اماں کہتی ہے اس نے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی. تو اس درد کو سمجھنا. میں غلام ہوں ایک آستانے کا، اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں، اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے. لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5,000 روپیہ نذرانہ دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے، رٹی رٹائی، اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے، اور سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے. اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے، ویسے ہی اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا، وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھی. اس درد کو سمجھنا. اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے، ویل ڈریس نوجوان، وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے، 7,000 کا جوتا خریدتا ہے، وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے. لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ، بچوں کے کپڑے خرید لے، میرے صحیح ہیں ابھی کل ہی تو خریدے تھے. اور باپ، اور تو سمجھا ہی نہیں یار، 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی، لیکن تیرا خیال رکھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا، اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں. تو ماں باپ کے بارے میں، اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں، بھائی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی، تسی پیسے نہ کر دے کی ہو، ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو. ترمذی شریف کے لفظ ہیں، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں، میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے، اور میں نے خود محنت کر کے کمائے، اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں، اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں، ابا جی نے نہیں دیے، وراثت نہیں، حصہ نہیں ملا. حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں. تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا. تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے، تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے. ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہے انسان کا. جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا. یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے. اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی. اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا. اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ. اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا. پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری. میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے. ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی. ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا، کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں. میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں. پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے.
میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا. یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے. تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا. باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری, تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری. اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے, اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی, چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں. وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو, تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو. تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا, تو گزر گیا. تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا, تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی, تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے؟ سمجھ تو صحیح, یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے. اسے بھی سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے. بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ, اس کے کون سے دانت ہیں. تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے. تو سمجھا ہی نہیں, تو نے غور ہی نہیں کیا. بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا, نپولین. پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا, اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا, تھوڑا تھوڑا. توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے. کہتے جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا, تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے. تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی, تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی. یاد رکھیں اور غور کریں, ماں اور باپ. اور پھر یہ بھی سن لیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک, یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے, ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ, لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی. یہ حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی, اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ. ہاں بے شک. اب یہ حدیث ہے نا, تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو, لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نام معاف کرنا, تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا, والد کی مانتا ہے. اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. بھائی یاد رکھو, ماں باپ سے پیار کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, اور ماں باپ کو ٹائم دیں, وقت دیں, چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں. آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں, صرف مشورہ, مرضی بے شک اپنی کریں, لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. پر اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی. وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے, والد سے نہیں لینا. باپ کے پاس بیٹھیں, اس سے مشورہ لیں. میرے ابا جی کسان تھے, میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں, درجنوں چیزیں سیکھی ہیں. میرے والد بڑے خوددار تھے, مزاج میں عجیب سی خودداری تھی. کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں, تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا. الحمدللہ بڑا فضل ہے, میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے, ہمیشہ چھالے, لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی. یہ لوگ پیر نہیں ہوتے, یہ مرشد نہیں ہوتے, اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے. تو سیکھنے تو بیٹھ, تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی. بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو, سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو. اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا, تو اماں دے کول تے ایویں 2 منٹ راتی بھئی یہ نہ آکھی اماں پیر کٹے نہ رضائی جو تیرے گھٹ چھڑا, تو اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا آیا ہے تو سو جا کے.
میں کدو کام لگی سا، میں کدو حال وان ڈئی سا، جا سو جا کے، بس یہ کاروائی ہے۔ تو نے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا، سویرے پورے محلے میں تیری اماں کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نوں دے، راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے، اللہ گھٹیا کوئی نہیں سویا بھی کاروائی پائی سوں، لیکن وہ سب کو بتاتی ہے۔ تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے میں کبھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا، اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ، کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق، تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا، اس لیے کم جاتا ہوں۔ تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے، میری اماں جی شوگر کی مریض تھیں، تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے، کہنے سو گئے۔ میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر، نیچے آ جا، 2 بج گئے ہیں، وہ شوگر کی مریض ہیں، آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی، تو دروازہ کھول دے، اندر دستک دی تو دقت ہوگی۔ تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گئے آ گئے ہیں۔ او بھائی تو اس درد کو سمجھنا، کوئی تجھے ملے گا، کوئی ملے گا تجھے ایسا؟ اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں، ان کی زندگی میں نہیں جا پایا، کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، گھر میں رہنا ہے، اس کیف کو سمجھ لے، اس دولت کے قریب ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے، خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اماں بوڑھی تھیں تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا، تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی۔ یہ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا۔ ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں، تو ایک شخص آ گیا، اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے، مریضہ ہے، مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے، آواز دیتی ہے تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں، ابھی میں بیت الخلاء تک واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آنا نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیندے ہو، وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے، وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ سن لیں اور یاد رکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں، وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی پیشاب تو بھی اماں پہ کرتا تھا اور اماں بھی تیرے اوپر کرتی ہے، پر تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح؟ تو کیا جواب ہے سیدنا فاروق اعظم کا، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، کیا جواب ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ کہا حضور کس طرح؟ فرمایا جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے، اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما۔ فرمایا یہ تیرا اور اس کا فرق ہے، تو پردے کی دعائیں۔ سنیں عزیزو، کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا، اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا۔ اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی، آپ یقین کریں، بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے، تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تو انہوں کی پتہ ہوئے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوفوں کے دور کا ہے، تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبط کرنے کو دل کرتا ہے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ بات ہے کرنے والی، ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے۔ اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا، دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں۔ سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضرت اویس کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں کی وجہ سے، پیچھے رہے۔ محبوب نے فرمایا تو وہاں رہ کے ماں کی نوکری کر، تیرا نبی تجھ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے، اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں، اماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے، میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، اور اماں فلانے کے ساتھ۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر، نوکری کو پہلے کر، فرائض کا ادائیگی پہلے کر۔ تو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے، اس کام کو پہلے سر انجام دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج پہ جا سکے، آ سکے، اور جتنے دن رہنا ہے گھر والوں کو خرچہ دے سکے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس پہ حج کرنا؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حج کی درخواستیں جا رہی ہیں۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے، شادی کروں گا پھر جاؤں گا۔ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ یہ کس سے آپ نے پوچھا ہے؟ وہ جب بڑے ہوں گے ان کی شادی کی چیز اس وقت آپ پہ فرض ہوگی، ابھی جو فرض ہے اس کو ادا کریں۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اس نے کیا نہیں، بغیر حج کیے مر گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ اتنا بڑا حکم ہے حج کے حوالے سے، لیکن لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا۔ جب آپ کو اللہ موقع دے، ہمت دے، تو پہلی فرصت میں یہ فریضہ ادا کریں، یہ ضروری کام ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے، ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے۔ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے، اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کے علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائش